نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. چوتھا پارہ جز 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 92. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن ہرگز نہیں تنالو تم پہنچا نیکی میں کمال تک حتی یہاں تک کہ لیکن پہنچ سکتے ہو کب تنفقو جب تم خرچ کرو مما اس میں سے جو تحبونا تم پسند کرتے ہو تمہاری فیوریٹ چیز. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان اگر تو نیکی کرنا چاہتا ہے ہمیں ہر چیز میں کیا چاہیے؟ پرفیکشن دا بیسٹ تھنگ ہوتا ہے نا. کبھی ہم نے خراب چیز لی نہیں، ہاں دی ہوگی کسی کو لیکن لیتے نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو نیکی میں کمال حاصل کر لے، پیک نیکی کی پیک تک تجھے اگر پہنچنا ہے، شرط بتا دی گئی کیا؟ تو خرچ کر اس میں سے جو تیرا فیوریٹ ہے، جو چیز تجھے محبوب ترین ہے. کیا ہے انسان کے لیے محبوب ترین چیز؟ مال، دولت، جس کے لیے صبح و شام وہ لگا ہوا ہے، اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں مال کو جمع کرنے سے، اس کو کمانے سے. پرائیورٹی کیا ہے؟ مال کا کمانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر نیکی میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم کیا کرو؟ اس چیز میں سے خرچ کرو جو تمہارے لیے سب سے فیوریٹ ہے، جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے من شیئن کوئی بھی چیز، 1 پاؤنڈ یا 100 پاؤنڈ، چھوٹی چیز یا بڑی چیز. فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بِهِ علیم اس کو جاننے والا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں. صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی اسی وقت دیر اینڈ دین وہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ ہماری ایمانوں کو بھی اتنا مضبوط بنا دے. ہم تو پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں اور پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو طلحہ صحابی تھے، وہ بھاگتے ہوئے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بیرہا کا باغ، ایک باغ تھا جس کا نام تھا بیرہا، اس میں کنواں تھا، بیسیکلی اس کنویں کا نام تھا بیرہا. وہ میرا پسندیدہ باغ ہے جس میں کھجوروں کے درخت بھی تھے. میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. کیوں؟ مجھے نیکی میں کمال چاہیے، مجھے پیک پہ پہنچنا ہے. کون کریں گے ایسا؟ جن کا ایمان مضبوط ہوگا. اللہ نے حکم دیا اور اسی وقت اس پہ عمل شروع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو طلحہ جاؤ اور اس کو اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دو، کزنس کو دے دو. آپ گئے اور آپ نے ویسا ہی کیا جیسے آپ کو حکم دیا گیا تھا. تو ان کے کزنس غریب نہیں تھے، لیکن پہلا حق رشتہ داروں کا، اور دیا انہوں نے کس کو؟ کزنس کو دیا، لیکن قبول کس نیت سے؟ اللہ کو دے رہا ہوں میں. اللہ نے حکم دیا ہے. نیکی میں کمال کب حاصل ہوگا؟ جب تم خرچ کرو اپنی پسندیدہ چیزیں. ان کا فیوریٹ وہ باغ تھا. اسی طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھاگے آئے، ایک گھوڑا لے کر آئے اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ گھوڑا مجھے بہت پیارا ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو اس پہ بٹھا دیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا، مطلب ان کو اچھا نہیں لگا کہ یہ کیا ہو گیا، میں اللہ کی راہ میں دینا چاہ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ میرے بیٹے کو بٹھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زید اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے. نیت تھی نا. تو کیا کرنا ہے؟ اگر نیکی میں کمال حاصل کرنا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ بے شک اللہ اس کو جانتا ہے جو بھی خرچ کرو گے. بتانے کی ضرورت نہیں. کل الطعام کل ہر ایک، الطعام کھانا، کھانا تھا، حلن
حلال لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. اب یہاں بنی اسرائیل کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ بنی اسرائیلیوں نے کیا کیا، کچھ چیزوں کو حلال کیا، کچھ چیزوں کو حرام کیا، اور باقی جو عوام الناس تھی انہوں نے بھی اس کو فالو کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو شرک قرار دیا اور کہا کہ یہ شرک ہے. شرک کیسے ہے؟ کیونکہ حلال کرنا اور حرام کرنا کس کا حق ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. وہی بتاتا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہر قسم کا کھانا جو تھا، کھانے کی جو چیزیں تھی، یعنی وہ چیزیں جو پہلے لوگوں کے لیے حلال تھی، وہ سب حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے، الا سوائے اس کے ماں جو حرما حرام کیا، منع کیا اسرائیل. اسرائیل نے، اسرائیل کو انڈر لائن کریں، اسرائیل سے مراد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، علی نفسی ہی اپنی ذات پر. کیا چیزیں تھیں؟ اونٹ کا گوشت اور خرگوش کا گوشت جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں کھاتے تھے. اس کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ ان کو کچھ ایسی بیماری تھی جس کے لیے یہ چیزیں ٹھیک نہیں تھی. ان کا گوشت ذرا زیادہ گرم ہوتا ہے نا، اس وجہ سے. بنی اسرائیلیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ دونوں چیزیں حرام ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسرائیل نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اگر کسی چیز کو اپنے لیے منع کیا تھا، نہیں کھا رہے تھے، تو اس میں کوئی مصلحت تھی، وہ ان کی ذات کے لیے تھا، وہ سارے بنی اسرائیلیوں کے لیے نہیں تھا. من قبلی، اس سے پہلے، ان یہ کہ تنزلہ اتارا گیا، التورات تورات کو. تورات کب اتاری گئی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کافی عرصہ بعد. کس پہ اتاری گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ. لیکن بنی اسرائیلیوں نے کیا کیا؟ اسی ایک کام کو پکڑ لیا. کیا کہا؟ اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ یہ چیزیں حرام ہے، اس لیے یہ ہم پہ حرام ہے. اور کیا کہتے تھے؟ یہ تورات میں لکھا ہوا ہے. ہاں کہ تورات میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. قل، آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمائیے؟ فَأْتُوا، پس لے آؤ. کیا لے آؤ؟ بِالتَّوْرَاۃ، تورات کو اٹھا کے لاؤ. اے بنی اسرائیلیوں، تورات کو اٹھا کے لاؤ. فَاتْلُوهَا، پھر تم تلاوت کرو اس کو، جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو حرام کیا گیا. ان کنتم، ان اگر کنتم ہو تم، صادقین، سچوں میں سے. کیا یہ سچ تھا؟ نہیں. کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ جی، قرآن سے کیسے پتہ چلتا ہے؟ قرآن نے تورات کے بارے میں بتا دیا. ان کا کہنا کیا تھا؟ سفید جھوٹ ہوا نا. اب جھوٹ کا بھی کوئی جواب تو ہونا چاہیے جب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ کہتے تھے کہ یہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے یہ چیزیں حرام ہیں، حالانکہ تورات میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن، پس جو شخص اس طرح اس نے باندھا، اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، الکذب، جھوٹ. کون سا جھوٹ؟ کس جھوٹ کی بات ہو رہی ہے؟ جی، کہ انسان، وہ لوگ، پس جو شخص جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ. کس جھوٹ کی بات ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے اس جھوٹ کی کہ جب بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، ہاں کہ اس میں نہیں لکھا ہوا تھا. اور تورات کس کی طرف سے تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ کی کسی بھی کتاب کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ بات اس میں لکھی ہوئی ہے اور وہ نہ لکھی ہوئی ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، بہتان لگایا جا رہا ہے. من بعدی، اس کے بعد، ذالک، یہ، فاولئک، پس وہی لوگ ہیں، ہم الظالمون، ظالموں میں سے. ظالم کون ہوتا ہے؟ حق مارنے والا. اور اس میں کون سا حق مارا جا رہا ہے؟ حلال اور حرام کا. حلال کرنا، حرام کرنا کس کا حق ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. کسی انسان کو، کسی پیغمبر کو یہ حق نہیں دیا گیا. قل، آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ، اللہ سچا ہے. بے شک صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا. فاتبعوا، پس پیروی کرو، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی، ان کے دین کی. پیچھے بھی ہم یہ پڑھ چکے کہ جب اہل کتاب نے کیا کہا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، تو ان سے کیا پوچھا گیا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک کیا تھا؟ پیچھے ہم پڑھ چکے اس بارے میں، تھرڈ بارے میں. انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بے شک میں نے اپنا چہرہ یکسو کر لیا، موڑ لیا اس رب کی طرف، اس ذات کی طرف جو پیدا کرنے والا ہے زمینوں کو اور آسمانوں کو. وما کان من المشرکین، اور نہیں میں
شرک کرنے والوں میں سے. کون تھے؟ حنیفہ، یکسو، قلب سلیم رکھنے والے، جن نے کبھی شرک نہیں کیا. جب اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اللہ نے کیا کہا؟ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے پہلے پارے میں کہ اے ابراہیم اسلم، فرما بردار ہو جا. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی آرگیومنٹس نہیں کی. کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، بے شک میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. وما کان من المشرکین، اور نہ تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلے پارے میں، فرسٹ پارے میں یہ ہم پڑھ چکے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، فَأَتَمَّهُ، پس انہوں نے پورا کر کے دکھایا. سارے ایگزام میں وہ کامیاب ہو گئے. اللہ نے انعام کے طور پہ کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم علیہ السلام میں تجھے جی رہتی دنیا تک تمام لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. تو اللہ کسی کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا، وہ نیت کو دیکھتا ہے اور آپ کی کوشش کو دیکھتا ہے. اگلی آیت، انا بے شک، اولا پہلا، بیتن گھر، پہلا گھر، ودیا بنایا گیا، للناسی لوگوں کے لیے، للذی وہ جو، بے بکتا بکہ یعنی مکہ ہے، پرانا نام اس کا بکہ تھا. خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے. کیا ہے اس کی خصوصیات؟ مبارکن، برکت والا، و اور ہدن، ہدایت والا، للعالمین تمام جہانوں کے لیے. جو آئے گا برکت پائے گا. پرانا گھر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، ان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اس کو فرشتوں نے زمین پہ آ کے بنایا، اور یہ عین بیت المعمور کے نیچے ہے. بیت المعمور اسی طرح کا ایک خانہ کعبہ 7ویں آسمان پہ ہے. 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور وہ فرشتے جب ایک بار طواف کر لیتے ہیں قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آتی. سبحان اللہ، اللہ نے کتنی بڑی نعمت دے دی ہمیں زمین پہ. پہلا گھر، پرانا گھر، برکت والا، ہدایت والا، تمام لوگوں کے لیے. کون سا ہے؟ خانہ کعبہ. خانہ کعبہ جس کو فرشتوں نے بنایا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا، اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو بنایا، جس کی شکل جو ہے اب ہمارے سامنے موجود ہے. فیہ، اس میں، اس گھر میں، خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے، آیات نشانیاں ہیں، بینات کھلم کھلا نشانیاں. کون کون سی؟ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم. اگر آپ میں سے کوئی گیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا مقام ابراہیم. اور ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کیا؟ اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. مصلی یعنی وہاں پہ نماز ادا کرو. ایک پتھر، پتہ ہے آپ کو اس کی ہسٹری کہ یہ کیا تھا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو بناتے تھے خانہ کعبہ کو، وہ اس کی اینٹیں رکھنا، وہ جب اس کے اوپر کھڑے تھے تو وہ تو نیچے، اور خانہ کعبہ اتنا اونچا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اونچا کر دیتے تھے. وہ ایک نیچرل لفٹ بن جاتی تھی. اور اللہ کی شان دیکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ نشانی لوگوں کو دکھانے کے لیے رہتی دنیا تک، قیامت تک اس میں وہ پاؤں جو ہے ان کے گڑ گئے ہیں. اتنی بارشیں، دھوپ، سب کچھ، وہ تو بعد میں کور ہوا نا، پہلے سے تو کور نہیں تھا، نشان مٹے ہی نہیں. سبحان اللہ. تو نشانیاں کیا ہیں؟ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم نشانی. اس کے علاوہ بھی کافی ساری نشانیاں، صفا مروہ اور وہ سب کچھ، وہ بھی نشانیوں ہی میں آتا ہے. ومن، اور جو شخص، دخلہ داخل ہو جائے اس میں، حرم میں، کانا ہو گیا وہ، آمنا امن میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، رب جعل، یا اللہ تو بنا اس گھر کو کیا؟ امن والا، اور یہاں کے رہنے والوں کو ثمرات میں سے دے، پھلوں میں سے دے. پیچھے یہ بھی ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں. وللہ، اور اللہ کے لیے. اگر یہ اتنی برکت والی جگہ ہے تو کرنا کیا ہے؟ اب کرنے والا کام بتایا جا رہا ہے. وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، علی الناس، لوگوں کے ذمے، لوگوں کی طرف، حج البیت، اس گھر کی زیارت کرنا، حج کرنا. کون کر سکتا ہے؟ من، وہ شخص جو استطاع، وہ استطاعت رکھے، وہ طاقت رکھے، وہ قوت رکھے، الیہ، اس کی طرف، سبیلا، اس راستے کی. حج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے.
حج کون کرے؟ استطاعت میں کیا آتا ہے؟ مالی استطاعت اور بدنی استطاعت، یہ 2 پوائنٹس یاد رکھیں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے اور آپ کا جسم اس قابل ہے کہ آپ وہاں کے مناسک جو ہیں وہ سارے ادا کر سکتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ حج کرنے جائیں۔ بہت سی حدیث ملتی ہیں، صحیح حدیث شریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مالی اور جسمانی قوت دی اور اس پہ 5 سال گزر گئے اور وہ حج کرنے نہیں گیا، تو اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اسی طرح وہ شخص جس کو اللہ نے مالی اور بدنی استطاعت دی اور وہ فوت ہو گیا حج کیے بغیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے روز چاہے وہ یہودی بن کے اٹھے یا نصرانی بن کے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنے میں تاخیر نہ کرو، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ کون سی چیز رکاوٹ بن جائے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں ابھی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، سب بڑے ہو جائیں، سب کی شادیاں کروا دیں، فارغ ہو جائیں پھر حج کرنے جائیں گے۔ کیا آپ گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ لکھوا کے لائیں اللہ کے پاس سے کہ ہم 70 سال 80 سال اور 100 سال تک زندہ رہیں گے اور سارے کام ہم خود ہی کر کے جائیں گے؟ نہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ جس نے حج نہیں کیا تیاری پکڑیں، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو لے جائے اور بار بار لے جائے انشاءاللہ۔ ومن، اور جو شخص کفرا، وہ انکار کرے گا کس چیز کا؟ جو حکم دیا جا رہا ہے۔ کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ اگر آپ مالی اور بدنی طاقت رکھتے ہیں تو آپ حج کرنے جائیں، لیکن جو شخص انکار کرے گا نہیں میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، اب یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہوا نا، اللہ نے ٹائم کا نہیں بتایا، وہ اللہ کیا بتا رہا ہے کہ استطاعت مالی اور بدنی۔ ایک بات اور یاد رکھیں، اگر کسی کی بدنی استطاعت نہیں ہے اور مالی استطاعت ہے، پھر وہ کیا کرے؟ کسی دوسرے سے حج بدل کروا دیں، اور وہ حج بالکل اس کی وہی حیثیت ہے جیسے آپ خود گئے اور آپ نے جا کے وہاں حج کیا۔ تو اس سے پہلے کہ کوئی ایسی بات ہو جائے خدا نخواستہ اور ہم جا ہی نہ سکیں، تیاری پکڑیں انشاءاللہ اللہ ہم سب کو لے جائے۔ وہ شخص ومن کفرا، جو انکار کرے گا اس حکم کا، یعنی حج پہ جانے کے حکم کا انکار کرے گا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ سبحانہ وتعالی، غنی، بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں، آپ جائیں اس کے گھر پہ یا نہ جائیں، ان العالمین، جہان والوں سے۔ ایک حدیث شریف کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اگر تمام مخلوقات، جن و انس، اگلے پچھلے، سب سارے کے سارے جو ہیں وہ نیک ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر سارے لوگ، جن و انس، اگلے پچھلے بدکار ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ آسمان، یہ بھی حدیث شریف، آسمان چرچرا رہا ہے، چیچی کی آواز نہیں آتی جیسے، کیوں کہ آسمان پر اتنی جگہ، 4 انگلیوں کی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں نہ لگا ہو، اس کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت؟ لیکن مس انٹرپریٹ اس کو نہ کریں، کیونکہ سم ٹائمز لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے فرشتوں کو بنایا تو ہم کیوں عبادت کریں؟ یہ ایکسکیوز لوگ دیتے ہیں کہ اگر آپ اس سے پوچھیں کہ آپ عبادت کریں اللہ کی، آپ نماز پڑھیں، وہ کہتے ہیں نہیں اللہ نے بنایا ہے فرشتوں کو اس کی عبادت کے لیے، ہمارا کام تو یہ نہیں ہے۔ نہیں، سورۃ زاریات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا میں نے انسانوں کو اور جنوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، میری مخلوق ہے ساری۔ تو اگر کوئی انکار کرے گا اللہ کے گھر کی زیارت کرنے سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ان کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق کس کو پڑتا ہے؟ ہم انسانوں کو۔ قل، آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما، کیوں، تکفرون، تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا، واللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، شہید، وہ گواہ ہے، علی، اس پر جو، ما، جو تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ اہل کتاب کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم انکار کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے تورات میں، انجیل میں
لکھا ہوا تھا نا یہ سب کچھ کیسا ہو کے رہنا ہے، نبی آئے گا، قرآن لے کر آئے گا، آیات ہوں گی اس کی، لیکن وہ اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس بات پہ گواہ ہوں کہ جو تمہارے پاس کتاب موجود ہے، جو میں نے تمہیں دی ہے، اس میں یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن تم پھر بھی انکار کرتے ہو۔ قل، آپ پوچھئے دوبارہ سے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں تصدون، تم روکتے ہو، ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من، اس شخص کو، آمنا، جو ایمان لایا، تبغونہا، تم تلاش کرتے ہو، عوجا، کجی، ٹیڑھ پن، وانتم، اور تم، شہداء، گواہ ہو اس پر، وما اللہ، اور نہیں اللہ، بغافل، غافل، عما تعملون، ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ پیچھے ہم اس کی کافی ساری ڈیٹیل پڑھ چکے کہ اگر کوئی ایمان لاتا تھا تو اہل کتاب ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، ان کے دلوں میں شک ڈالنے کے لیے جب علماء کے پاس لوگ جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے، تورات کے علماء، کہ جو آخری نبی آیا ہے آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں، تو وہ گول مول کر کے جواب دیا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں ہاں ہے، پھر کہتے تھے نہیں لیکن تمہارے لیے نہیں ہے۔ اور پیچھے ہم ایک آیت پڑھ چکے کہ ان سے علماء نے کیا کہا، عام لوگوں سے ان کو کیسے بے وقوف بنایا کہ تمہیں جو کتاب دی گئی تورات، اس سے بڑھ کر بہتر کتاب اور کس کو دی جائے گی، یو آر دا چوزن ون۔ یہ کیا ہے، یہ سب اسلام کے خلاف پروپیگنڈا تھا بیسیکلی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو، کیوں تم ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہو اس بندے میں جو اللہ پہ ایمان لے آیا ہے۔ ٹیڑھ پن کیا ہے، اس کو شک و شبہات میں ڈال دینا کہ تم نے جو کیا ہے وہ غلط ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، ان، اگر، تطیعوا، تم اطاعت کرو گے، فریقاً، اس فرقے کی، من الذین، ان میں سے جو، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، یردوکم، وہ لوٹا دیں گے تم کو، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین، کافروں میں، کفر میں۔ پیچھے اس کی بھی ہم ڈیٹیل پڑھ چکے، کیا تھی، کیا کیا تھا، ہاں، علماء نے کیا کیا، بڑے بڑے علماء نے صبح کے وقت ایمان لے آؤ، سارا دن گزر جائے گا، شام میں اناؤنسمنٹ کر دی، ہم تو ایمان لے آئے تھے، ہمارا تو دل تھا کہ ہم ایمان لے آئیں، لیکن کچھ سینس نہیں بنتا، کچھ حقیقت نہیں ہے ان تمام چیزوں میں، غلط ہے یہ۔ تو لوگوں کو مزید شک میں ڈال دینا کہ لوگ کہیں اچھا ہم تو عام لوگ ہیں۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس تو اتنا علم ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں علم، اللہ نے آپ کو قرآن دیا، قرآن تو سب کے لیے ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے صرف اس کو۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس چونکہ اتنا علم نہیں ہے، اور یہ ہمارے عالم جو ہے ایمان لے آئے، ہاں دیکھو انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، تو لے آئے تھے ایمان، لیکن شام کے وقت دوبارہ پھر گئے۔ تو اس طرح سے وہ لوگ جو آلریڈی ایمان لا چکے تھے ان کو پھیر دینے کی ایک سازش بنائی گئی۔ وَكَيْفَ، اور کیسے، تَكْفُرُونَ، تم انکار کرتے ہو، وَأَنْتُمْ، اور تم، تُتْلَى، تلاوت کی جاتی ہے، علیکم، تم پر، آیات اللہ، اللہ کی آیات۔ یہ وہ اہل کتاب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں، اور آپ قرآن پڑھ پڑھ کے ان کو سنا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کیسے تم انکار کرتے ہو۔ پہلا پوائنٹ کیا کیا جا رہا ہے، تلاوت کی جا رہی ہے تم پر اللہ کی آیات کی۔ دوسرا پوائنٹ، وفیکم، اور تم میں، رسولہ، اس کا رسول موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تم میں موجود ہیں، کوئی اور نہیں بتا رہا تمہیں۔ اور یہ یاد رکھو، ومن، جو شخص، یعتصم، وہ تھام لے، باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، فقط، پس تحقیق، ہدیہ، ہدایت دی گئی اس کو، الہ، کی طرف، صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ کون سا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، ایسا راستہ، انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے تیسرے پارے میں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، وہ شخص جو انکار کرے گا شیطان کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور وہ اللہ پہ ایمان لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا، مضبوط رسی اس نے تھام لی، لَا انفِصَامَ لَهَا، کوئی ڈپریشن نہیں اس کے لیے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کو تھام لے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تھام لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، سمپل فارمولا۔
جب آپ کو کوئی یاد کرتا ہے آپ اس کو یاد کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی نیچر کو سمجھتے ہوئے فَاذْكُرْنِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کروں گا. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کیسے تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو اے اہل کتاب. رسول موجود ہے تم میں، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی آیات تمہیں سنا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود تم انکار کرتے ہو. لیکن وہ شخص جو ان آیات کو سنے گا وہ ایمان لائے گا اللہ کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بس وہی ہدایت پر ہے. اب تمہاری اپنی مرضی ہے کون سا راستہ چننا ہے، یور چوائس. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو. کیسا ڈرنا؟ حق کا تقاتہ، جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا. ہم کیا کہتے ہیں؟ مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں. لوگ ناراض نہ ہو جائیں، ہے ایسا کروں گی تو فلاں کیا کہے گا اور ویسا کروں گی تو فلاں کیا کہے گا. تو یہ کیا اللہ کا حق ادا ہوا؟ اللہ کا حق تو ادا نہیں ہوا. کیوں؟ اللہ کہتا ہے صرف مجھی سے ڈرو. اگر مجھ سے ڈرو گے تو تمہیں اور کسی کا ڈر ہوگا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ذات ہے، وہ تو معاف کرے گا، یہ بندہ مجھے معاف نہیں کرے گا. ہوتا نا ایسا، بہت ہوتا ہے. قرآن کیا ہے؟ آئینہ ہے. دیکھیں اپنی شکلوں کو، اس میں اپنی پرسنالٹیز ڈھونڈیں. کہاں ہیں ہم کہیں نہ کہیں اس میں موجود ہیں ہی. جی آئینہ ہے. اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں. اے ایمان والو، اور ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے، اہل کتاب والی بات نہیں ہو رہی، ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے. ایمان ہے تم لوگوں میں، لیکن کیا ہے؟ اللہ کا ڈر بہت بہت ضروری ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ نے وعدہ کیا ہے، سورۃ الطلاق کی آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ اس کو ہر مصیبت سے نکال دے گا. اے اللہ ہماری ایمان کو اتنا مضبوط کر دے. تو یہ ہمارا ایمان ہے اللہ، ہم تجھ سے ڈرتے ہیں اور تو ہی ہمیں ہر مصیبت سے نکالے گا. ولا، اور نہ، تموتن، تم مرنا، نہ موت آئے تم کو. مومنوں سے خطاب ہے. پہلا کیا کہ اللہ سے ڈرو اس طرح سے جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے. دوسرا کیا بتایا جا رہا ہے؟ اور نہ تمہیں موت آئے الا، مگر اس حالت میں وانتم مسلمون، کہ تم مسلمان ہو. اور اس کی ڈیٹیل بھی ہم پچھلے پارے میں پڑھ چکے کہ جن کا خاتمہ کفر پہ ہوتا ہے، لعنت اللہ والملائکتہ والناس اجمعین، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور لوگوں کی لعنت. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی. اس لیے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا. چاہے انسان ساری زندگی نیکیاں کماتا رہے، لیکن آخر میں خدا نخواستہ اگر گڑبڑ ہو گئی تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا. واعتصموا، اور پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو. کیا؟ بحبل اللہ، اللہ کی رسی، جمیعاً، سب مل کر. اللہ کی رسی کو سب مل کر پکڑ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ایک رسی ہے. قرآن ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا بنی آدم کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں. ہمیں اللہ کے بارے میں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا غفور الرحیم ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے دے. کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کر رہا، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کہاں سے پتہ چلا؟ قرآن سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، اگر کامیابی چاہیے کیا کرو؟ قرآن کو، اس کو رسی سے تشبیہ دی گئی. حبل اللہ کو انڈر لائن کر کے سائٹ پہ لکھ لیں قرآن، کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. پکڑ لو مینس کھول کے اس کو پڑھو، سمجھ کے پڑھو، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. ولا، اور نہ، تفرقو، تم تفرقہ کرو، فرقے نہ بناؤ. وذکروا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، تم پر.
ولا تفرقوا، فرقے میں نہ پڑھو. جو قرآن سمجھ کے پڑھے گا وہ فرقے میں کبھی بھی نہیں پڑھے گا. قرآن انسانوں کو جوڑتا ہے، لیکن جب ہم قرآن کو چھوڑ کر شارٹ کٹس لے کر، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں بتائیں گے، اس کو ہاتھ نہ لگانا. شارٹ کٹ، ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے مسائل کا حل. جب ہم اپنے مسائل کا حل ڈائریکٹلی قرآن کی بجائے لوگوں سے لینے لگتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ تفرقو. وہاں سے آپ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ایک کو مان رہا ہے اور دوسرے کو مان رہا ہے. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، تمہارے اوپر. کون سی نعمت؟ اذ، جب، کن تم، تھے تم، اعداء، دشمن. اہل عرب کی بات ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سب لوگ ایک دوسرے کے دشمن، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سالوں سال، صدیوں تک لڑائیاں لوگ لڑتے تھے. بات کرنے کی تمیز نہیں تھی ان کو. بہت ہی زیادہ جھگڑالو لوگ، نفرت، حسد، بغض سے بھرے ہوئے. ہر ایک کہتا تھا انا خیر من، میں فلاں سے بہتر ہوں، میں فلاں سے بہتر ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نعمت کو یاد کرو جب تمہاری حالت تھی دشمنی والی، سب ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ، پس الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے درمیان. فَأَصْبَحْتُمْ، پس ہو گئے تم، بنعمتی ہی، اس کی نعمت کے ذریعے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کے ذریعے، اخوانا، بھائی بھائی. وہ جو ایک بکری کسی کو نہیں دیتا تھا، جب مہاجرین نے ہجرت کی مدینہ کی طرف مکے کو چھوڑ کے، تو وہاں انصار نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. اخوت کی ایک ایسی مثال قائم کی جو قیامت تک کبھی نہیں ملنے والی، اور نہ اس سے پہلے کبھی ملی تھی. سب کچھ آدھا آدھا کر دیا. یہ محبت کس نے ڈالی ان کے دل میں؟ جی، محبت کو خریدا نہیں جا سکتا. یہ کون ڈالتا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈالتا ہے. وَكُنْتُمْ، اور تھے تم، عَلَى، پر، شفا، کنارے، حفرتن، گڑے کے، من النار، آگ کے گڑے کے کنارے پر کھڑے تھے تم. فَأَنْقَذَكُمْ، پس بچا لیا تم کو، منہا، اس میں گرنے سے. سب گمراہ تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک محبت جب لوگوں کے دلوں میں ڈالی تو لوگوں کے دل بدل گئے. یا مقلب القلوب، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، ہمارے دلوں کو جما دے اپنے دین پر. تو جب دل بدلتا ہے تو انسان کا عمل بدلتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن بنے پھرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پہ انعام کیا. کس چیز کا انعام؟ محبت کا انعام. سب کے دل بدل گئے اور سب نے بھائی چارے کا ایک بہترین نمونہ قائم کیا اور سب کو بچا لیا گمراہی سے اور تباہی سے. کذالک، اسی طرح یبین اللہ، بیان فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنی آیات کو، لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، تم ہدایت پالو. کون سی آیات؟ نعمتوں کے بارے میں، احکامات کے بارے میں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اللہ کیوں بیان کرتا ہے؟ ہماری کس چیز کے لیے؟ ہدایت کے لیے، کہ ہمیں ہدایت ملے. بہت خوبصورت آیت. وَلِتَكُنْ، اور چاہیے کہ تم میں سے ہوں، اور چاہیے کہ ہوں، منکم، تم میں سے، امتن، ایک گروپ، ایک فرقہ، ایک جماعت. کیا ہو، کیا کریں وہ؟ یدعون، وہ بلائیں، الی الخیر، نیکی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ، اور وہ حکم دے، بالمعروف، معروف کے مطابق. معروف کیا ہوتا ہے؟ شریعت کے مطابق عمل کرنے کی ہدایت دینا. وَيَنْهَوْنَ، اور مزید کیا کریں وہ لوگ؟ اور وہ روکیں، عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے. اور ہوتا بھی ایسا ہے، اگر دیکھا جائے کیا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو آپ کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ معروف کا حکم دینا، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا جو ہے وہ معروف ہے، اور برائی سے روکنا. حدیث شریف کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم برائی دیکھو اس کو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے تمہاری استطاعت نہیں تو اس کو زبان سے روکو، اور زبان سے بھی نہیں تو دل میں اس کو برا سمجھو. اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، لو لیول. لیکن اب یہ الٹا ہو گیا نا، سب دیکھا جائے تو
بس ہم دل ہی دل میں برا کہتے ہیں، نہ تو زبان سے کوشش کی نہ ہاتھ سے کوشش کی. کیوں؟ فلاں ناراض ہو جائے گی. اللہ سے ڈریں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. حق کا تقاتے ہی، جیسے کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے. اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، فلاح پانے والے. کون فلاح پائے گا؟ کون لوگ؟ پوائنٹ نمبر 1، کیا کرتے ہیں؟ خیر کی طرف بلانا، نیک کاموں کی طرف لوگوں کو موٹیویٹ کرنا. دوسرا پوائنٹ، لوگوں کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی ہدایت کرنا. تیسرا پوائنٹ، لوگوں کو برائی سے روکنا، گمراہی سے روکنا، بھٹکنے سے روکنا ان کو. شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے احکامات جو ہیں اس پہ عمل کرنا کہ اللہ رسول کا حکم کیا ہے. اور برائی سے روکنا. یہ لوگ مل گیا ان کو سرٹیفکیٹ کس چیز کا؟ مفلحون، فلاح پانے والے، وہ کامیاب ہو گئے. اگر آپ کو کامیابی چاہیے تو ان پوائنٹس پہ غور کریں، کہاں کہاں ہم فٹ ہوتے ہیں. ولا اور نہ تکونو، تم ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی مانند جو تفرقو، جنہوں نے تفرقہ کیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو. فلاں فرقے کے ساتھ ہیں اور فلاں کے ساتھ ہیں. اور کیا کیا؟ واختلفو، اور اختلاف کیا انہوں نے. اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے. من بعد، ہی بعد اس کے، ماں، جب، جو، جاءہم، آیا ان کے پاس، البینات، روشن نشانیاں. نبی آ گیا، کتاب آ گئی، پھر بھی مان کے نہیں دے رہے، اختلاف کیا. اور انسان اختلاف کب کرتا ہے؟ جب انہوں نے اختلاف کیوں کیا تھا؟ بغیم بینہم، بغاوت، حسد، جیلسی، ہم میں ہے نہیں، ہماری برادری کا نہیں، ہم اس کو کیوں مانیں؟ اس وجہ سے. وَأُولَئِكَ، اور وہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے ہے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب. اب دیکھا جائے تو پیرلل میں 2 چوائسز چل رہے ہیں، 2 راستے بتائے جا رہے ہیں. ایک، مفلحین بننے کے لیے کیا کیا کرنا ہے، پوائنٹس آپ کو بتا دیے گئے، 4 پوائنٹس بتا دیے گئے. اور دوسری طرف اگر استغفر اللہ جہنم کے راستے پہ چلنا ہے، دوزخ کے راستے پہ چلنا ہے، اس کے لیے بتا دیا گیا کیا؟ دین میں تفرقہ بازی کرنا اور اختلاف کرنا. ان 2 چیزوں سے منع کیا گیا ہے. ماشاء اللہ آپ خود عاقل بالغ ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ان باتوں کا مطلب کیا ہے اور آج کل کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ یہ کہنا کہ ہاں یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے اور یہ بھی ٹھیک نہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ تفرقہ بازی نہیں کرنی، اختلاف نہیں کرنا. کس میں؟ دین کے باتوں میں، جو اللہ کے احکامات میں، اس میں دوسری کوئی بات نہیں. یہاں وائٹ اور بلیک ہے، کوئی گرے ایریا نہیں ہے، کیونکہ گرے ایریا میں رہنے والے کون ہوتے ہیں؟ منافق. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اب کچھ قیامت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے قیامت کے دن. یوما، اس دن، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تب یدو، اور روشن ہوں گے، وجوہن، کچھ چہرے، اور تسودو، سیاہ ہوں گے، وجوہن، کچھ چہرے. یا اللہ ہمارے چہروں کو روشن کر دینا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے روز ہمارے چہروں کو روشن رکھنا. اگر آپ کو اپنے چہرے روشن چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ قرآن بتائے گا ہمیں بھی. اور جن کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے اس کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے. کیا بتائی جا رہی ہے؟ ان سے کہا جائے گا جن کے چہرے، فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، الَّذِينَ، وہ لوگ جو، اسودت، سیاہ ہوں گے، وجوہہم، ان کے چہرے، یعنی قیامت کے روز ان سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا، اکفرتم، کیا کفر کیا تم نے، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد. بہت بڑا گناہ پیچھے پڑ چکے نا. لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انسانوں کی سب لعنت کرنے والوں کی لعنت ایسے لوگوں پر جو ایمان لائے اور اس کے بعد کفر کیا. اور ان کا حال قیامت کے روز کیا ہوگا؟ ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، کالے ہو جائیں گے، مونسٹرس بن جائیں گے. کیا قصور بتایا جا رہا ہے؟ کیا کیا تھا انہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا. کہا جائے گا ان سے، فذوقوا، پس چکھو، العذاب، عذاب کو، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے جو تم نے انکار کیا ایمان لانے کے بعد.
دوسری صورت کیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ، دوسری طرف وہ لوگ جو ابیضت، کہ جن کے چہرے وجوہہم، ان کے چہرے روشن ہوں گے، پر نور، نور سے بھرے ہوئے، جگمگاتے ہوئے چہرے، حشاش بشاش، ففی رحمت اللہ، پس وہ ہوں گے اپنے اللہ کی رحمت میں، سبحان اللہ، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں تھے ان کے چہرے روشن؟ کیوں ہوں گے ان کے چہرے روشن؟ کیوں کہ انہوں نے دنیا میں روشن روشن کام کیے۔ یدعون الی الخیر، نیکی کی طرف بلانا، یامرون بالمعروف، معروف کی طرف، معروف کا حکم دینا، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکنا۔ تو جو یہ کام کرے گا قیامت کے روز ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے۔ الحمدللہ زندہ ہیں ہم، صحت مند ہیں، دنیا میں موجود ہیں، سمیٹ لیں اپنے لیے روشنی۔ ہم جاتے ہیں نا شاپ پہ اور اپنے لیے میک اپ کی بہت سی چیزیں لے لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں میک اپ کرنا ہوتا ہے کہ ہم پیارے لگیں، خوبصورت دکھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے کہ آخرت کا میک اپ اگر آپ کو چاہیے، وہ روشنی چاہیے آپ کو، تو یہ آپ کو بتا دی گئی کہ کون کون سی چیزیں لینی ہیں، آپ نے کہاں کہاں سے لینی ہیں، کدھر سے ملیں گی، وہ سب آج سے کام شروع کریں اس پہ انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، کون سی رحمت؟ وہ جنت ہے، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تل کا، یہ آیات ہیں اللہ کی، نتلوہا ہم تلاوت کرتے ہیں، ہاں اس کو، علیہ کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، بالحق سچ کے ساتھ، سب سچ ہے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ، یریدو وہ چاہتا، ظلمن ظلم، للعالمین عالمین پر، جہانوں پر، جہان والوں پر، لوگوں پر اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اگر کسی کے چہرے سیاہ ہو گئے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے اعمال ایسے تھے۔ اٹس مائی لائف کہہ کے جس نے اپنی زندگی گزار لی دنیا میں، ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، اور جس نے تقوی اختیار کیا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، جس نے تقوی اختیار کیا اس کے دل کو اللہ نے نور سے بھر دیا۔ ویسے بھی آپ روٹین لائف میں اگر آپ دیکھیں نا، ایک سوچیں اس بات پہ کہ جب دل صاف ہوتا ہے تو چہرے پر نور ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اکثر کہ چہرہ دل کا آئینہ ہے، اگر دل میں غصہ اور غم اور حسد اور کینہ بغض بھرا ہوا ہے تو چہرے پہ نور کبھی نہیں ہوگا۔ ہاں، ان کے دل میں کچھ غم ہوتا ہوگا نا اس وقت۔ وَلِلَّهِ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے ہے، ماں جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ ہماری دعائیں اللہ تک لوٹائی جاتی ہیں، انسانوں کی روحوں کو اللہ تک لوٹایا جاتا ہے، ہمارے اعمال، انسان کے اعمال، حدیث شریف کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر منڈے اور ہر تھرسڈے، پیر اور جمعرات کے دن ہمارے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اور ان کو پھر اپنے اپنے شیلف میں رکھا جاتا ہے۔ لیکن وہ دو لوگ جو آپس میں کسی وجہ سے اختلاف ہے ان کا، اور اختلاف اتنا بڑھ چکا کہ وہ آپس میں بات نہیں کر رہے، ان کے اعمال جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوتے ہیں، وہ اللہ تک نہیں پہنچتے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آپ نے ایک پارسل بنایا، کچھ بھی آپ نے پیک کر کے مجھے بھیجوا دیا، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں آپ کو مجھے تو نہیں پہنچا، کیونکہ پہنچا نہیں نا، راستے میں گم ہو گیا۔ تو ان لوگوں کے اعمال راستے میں گم ہو جاتے ہیں جو آپس میں کینہ بغض رکھتے ہیں۔ صلہ رحمی کا اس لیے اتنا زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اچھے اعمال بھی کر رہے ہیں، صدقات بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارے صلہ رحمی جو تعلقات ہیں وہ چھوڑو، مجھے کیا اس سے، کرتے ہیں نا ایسا، تو وہ جو سب کچھ کیا دھرا ہے وہ غائب ہو جائے گا۔ انسان یہاں سے محنت کر کر کے نیکیاں کما کما کے آخرت پہنچے گا
اور اللہ کہے گا کیا لے کے آئے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے یہ سب کچھ. ہر انسان کو ہر بات یاد ہوگی کہ یہ میں کر کے آیا تھا. میں کہا کہاں ہے کہاں گیا؟ پارسل گم ہو گئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پارسل اللہ تک پہنچیں تو اس کے لیے ضروری ہے کیا کرنا ہے؟ صلہ رحمی. کیونکہ ہمارے اعمال اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. اگلی آیت کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ امت محمدیہ میں سے ہو تو اس کو اس پر عمل کرنا پڑے گا. دیکھتے ہیں کیا ہے حکم، کیا دیا جا رہا ہے. تم خیرہ بہترین امت ہو. کس سے بات ہو رہی ہے؟ ہم سے. الحمدللہ ہم سے بات ہو رہی ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم بہترین امت ہو. اخرجت نکالی گئی ہو، للناسی لوگوں کے لیے. اب ہماری بہترین امت اگر ہم ہیں تو ہمارا کام ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. کس لیے ہم نکالے گئے ہیں؟ نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ نمبر 1 تأمرون، تم حکم دو گے، بالمعروف شریعت کے مطابق کام کرنے کا. وتنہون، اور تم روکو گے، عن المنکر برائی سے. دو چیزیں ہو گئی. تیسری بات وتؤمنون، اور تم ایمان لاؤ گے، باللہ اللہ کی وحدانیت پر. اگر آپ بہترین امت بننا چاہتے ہیں، کتنا زور دیا گیا کس چیز پہ؟ نیکی کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے. ہمارا صرف قرآن پڑھ لینا کافی نہیں ہے، لوگوں کو جوڑیں اس قرآن سے. لوگ بڑے کنفیوز ہیں بیچارے کیونکہ ان کو علم نہیں ہے. اور قرآن کا علم کیا ہے؟ قرآن کا علم سچا اور مکمل. اگر مکمل اور سچا علم چاہیے آپ کو، ساری کنفیوژنز مٹانی ہے، کیا کرنا ہے؟ قرآن سے لوگوں کو جوڑنا ہے. اگر آپ قرآن سے لوگوں کو جوڑیں گے تو وہ کس میں آئے گا؟ امر بالمعروف میں آئے گا وہ. اور یہ نہیں انل منکر جو ہے وہ خود بخود ہی ہو جائے گا. کیوں کہ جو قرآن سمجھ کے پڑھے گا وہ گناہ کی طرف جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے عذاب عظیم اور عذاب شدید اور عذاب علیم کے بارے میں کہ حشر کیا ہونے والا ہے. لیکن جب علم ہی نہیں ہے تو انسان کیا کرے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ جو علم اللہ نے آپ کو دے دیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے. ولو، اور کاش، اور اگر آمنا ایمان لاتے، اہل الکتاب اہل کتاب، لکانا البتہ تھا، خیر لہم بہتر ان کے لیے. اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا. لیکن اہل کتاب نے کیا کیا؟ منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ مومن بھی ہیں، وہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو چکے تھے، کچھ تھوڑے. وَأَكْثَرُهُمْ، اور زیادہ ان کے، زیادہ تر یعنی اکثریت، الفاسقون فسق کرنے والے، نافرمان تھے، ایمان لانے والے نہیں تھے. اگر وہ ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے لیکن زیادہ تر لوگوں نے نافرمانی کی. لن، ہرگز نہیں، یضرکم نقصان پہنچائیں گے تم کو. یہ اہل کتاب جو ایمان نہیں لائے، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فکر نہ کرو، یہ تم کو کوئی تکلیف، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. الا، مگر، اذا، تھوڑی سی اذیت، باتیں کر کے، تانے دے کے، تم کو لڑائی جھگڑا کر کے، دیٹس اٹ، اس سے زیادہ نہیں. اللہ نے ان کو اتنی توفیق نہیں دی کہ وہ تم سے پراپر لڑائی کریں گے. وَإِنْ، اور اگر، یقاتلوکم، وہ جھگڑا کریں، وہ لڑائی کریں تم سے، پراپر لڑائی جس کو بولتے ہیں میدانی جنگ والی، یولوکم ادبارا، تو وہ اپنی پیٹھیں پھیر جائیں گے، وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ثم، پھر، لا ینصرون، نہ وہ مدد دیے جائیں گے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. مدد کس کو ملتی ہے؟ ایمان والوں کو. ضربت، ڈال دی گئی، علیہم، ان پر، ذلہ، ذلت. کس کی بات ہو رہی ہے؟ کون سے؟ اہل کتاب میں سے. اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، کنیکشن ہے اس کا پچھلی آیت کے ساتھ. وہ اہل کتاب جو ایمان لانے والے نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلہ، ڈال دی گئی ان پر ذلت، اینما،
سقفو جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں، الا مگر بحبل من اللہ، بحبل اللہ رسی کے ساتھ، من اللہ اللہ کی، کہ اگر وہ اللہ کی رسی کو تھام لیں، مطلب اسلام قبول کر لیں، ایمان لے آئیں تو وہ بچ سکتے ہیں۔ وحبل من الناس، اور یا لوگوں کے ساتھ معاہدہ کر لیں، لوگوں کی رسی تھام لیں تو وہ بچ سکتے ہیں۔ وواؤ، اور وہ پلٹے، بغضب من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ، وضربت، اور ڈال دی گئی، علیہم ان پر، المسکنہ محتاجی، کہ اللہ نے ان کو بہت بھی دیا ہو لیکن ان کا دل محتاج ہوتا ہے۔ اگر وہ ملینئر ہو جائیں اس کے باوجود ان کے دل محتاج ہیں، اس میں کیا ہے؟ بخل ہے، اس میں خرچ نہیں کر سکیں گے وہ، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا ہے، تو ایسے مال کا فائدہ کیا ہوا؟ کوئی سکون ان کو حاصل نہیں ہوگا۔ ذالک، یہ، بأنہم، بے شک اس وجہ سے ہوا، ہم وہ، کانو تھے وہ، کیا ہے وجہ بتائی جا رہی ہے، دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے، یکفرون بآیات اللہ، انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، رسول سنا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، بات مان کے نہیں دے رہے۔ وَيَقْتُلُونَ، اور انہوں نے قتل کیا، انبیاء بغیر حق، بہت سے نبیوں کو بغیر کسی قصور کے۔ نبی کا قصور کیا تھا؟ یہی کہ وہ اللہ کی طرف بلا رہا تھا، لیکن انہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 45 تک کے نبی انہوں نے قتل کیے، لیکن ہمیں سب کے نام نہیں پتا سوائے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے، کہ ان کو کنفرم قتل کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ٹرائی کی گئی لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا۔ جی، بنی اسرائیل نے 45 کے قریب، تقریباً 45 انبیاء کو قتل کیا۔ قرآن میں کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ 25۔ ویسے نبی کتنے؟ 1,24,000۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ نبیوں کو قتل کیا بغیر کسی قصور کے۔ ذالک، یہ، بما، اس وجہ سے تھا کہ کیا کیا انہوں نے؟ عصوا، نافرمانی، و، اور کانو تھے وہ، یعتدون، حدیں توڑنے والے، لمٹس کراس کرنے والے۔ مزید اہل کتاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لیسو سواء، نہیں ہے برابر، سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے وہ شخص بھی ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، امتن، ایک گروپ ایسے لوگوں کا بھی ہے، قائمن، جو کھڑے رہتے ہیں اللہ کے حضور، عام کھڑا ہونا نہیں ہے، عبادت کا کھڑا ہونا، یتلون، وہ تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، کب کب؟ آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ اہل کتاب جو ایمان لے آئے، کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی بات ہو رہی ہے۔ سارے اہل کتاب برے نہیں ہیں، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انصاف، کہ جو تھوڑے سے ہیں، کیونکہ پیچھے ہم نے کیا پڑھا؟ تھوڑے سے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، لیکن ان تھوڑے سو کو اگنور نہیں کیا جا رہا ہے، قرآن میں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیات کو کی تلاوت کرتے ہیں، اور کب؟ رات کے وقت، مینز تہجد، فجر کی نماز، عشاء کی نماز، تہجد کی نماز، یہ سب رات کی گھڑیوں میں آتی ہے، اس میں شمار ہوتا ہے اس کا، اور وہ سجدے میں پڑے ہوتے ہیں۔ یؤمنون باللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے جو مسلمان ہو چکے، پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ کہ وہ رات کے وقت تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، یہ ان کا پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لانا، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تیسرا پوائنٹ، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ دیکھیں اس بات کو، تیسری بار یہ بات آ رہی ہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ روکتے ہیں برائی سے۔ فورتھ پوائنٹ، وَيُسَارِعُونَ، اور وہ جلدی کرتے ہیں، فِي الْخَيْرَاتِ، نیکی کرنے میں۔ نیکی کرنے میں جلدی کرنا نہیں، کل کر لیں گے، چلو اگلی کلاس میں چلیں گے، کل سے شروع کروں گی پراپر نماز، ہاں نیکسٹ ویک میں صدقہ دوں گی۔ یہ جلدی ہے، یہ جلدی کرنا ہے، یہ ساری فی الخیرات ہے، یہ نہیں ہے۔
یسارعون فی الخیرات، دیر اینڈ دین، اسی وقت کر ڈالو، جو بھی نیکی کا خیال دل میں آئے اسی وقت کر جائیں، اگلے پل کا کوئی پتہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہمارے پاس۔ کیا ہیں یہ لوگ؟ یہ 4 پوائنٹس جن لوگوں میں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید ان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأُولَٰئِکَ، یہی تو وہ لوگ ہیں، من الصالحین، صالحین میں سے، نیکوکاروں میں سے۔ اللہم الحقنا بالصالحین، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں سے ملا دے۔ وما، اور جو بھی، یفعلوا، وہ کریں گے، من خیرن، بھلائی میں سے، اب یہی لوگ جو بھی بھلائی میں سے کریں گے، فلن، پس ہرگز نہیں، یکفروہ، ناقدری کی جائے گی اس کی۔ اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یسارعون فی الخیرات میں ہر چھوٹی بڑی نیکی آتی ہے، تو نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو بھی نیکی کا کام کریں گے چاہے وہ چھوٹی بھی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، علیم، وہ جانتا ہے، بالمتقین، متقیوں کو، کس کے دل میں کتنا تقویٰ ہے، کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کفروا، انہوں نے انکار کیا، لن، ہرگز نہیں، تغنیا، کام آئی، عنہم، ان سے، اموالہم، ان کے مال، ولا، اور نہ، اولادہم، ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی۔ اب نیکیوں کی طرف جانا، نیکیوں سے کیا چیزیں روکتی ہیں، بیسیکلی وہ بتایا جا رہا ہے۔ کیا چیز؟ نمبر 1 اموال، نمبر 2 اولاد۔ اگر ہم نیکیاں کریں، اگر ہم قرآن کی کلاس میں جائیں گے تو جاب کا کیا ہوگا؟ جاب نہیں کریں گے تو مال نہیں آئے گا؟ نہیں، مال تو ہمیں چاہیے ہی چاہیے، جتنا زیادہ اتنا کم۔ اولاد کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ نہیں یہ بھی نہیں کر سکتے، نہیں یہ بھی نہیں، ابھی وہ چھوٹے ہیں، تھوڑے بڑے ہو جائیں، بڑے ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں ان کی شادیاں ہو جائیں، شادیاں ہو جاتی ہیں پھر بھی ہم فارغ ہیں، پھر کچھ اور ہو جائے، پھر کچھ اور ہو جائے۔ ہاں نہیں میں یہ سب کچھ کروں گی، لیکن جب میں اپنی لوگ کہتے ہیں رسپانسبلٹی، مجھ پہ ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ بھئی یہ کیسی ذمہ داری ہے کہ جس اللہ نے پیدا کیا آپ کو وہ ذمہ داریاں دکھتی نہیں ہیں، اور دنیاوی ذمہ داریاں ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور ان کو نبھانے میں ہم سب سے آگے چل رہے ہیں۔ جو ساری اس میں ہم دوڑ لگا رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں سب کچھ مل جائے۔ سورۃ المنافقون کی بہت خوبصورت آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تہلکم اولادکم واموالکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والوں، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو غافل نہ کر دے اللہ کے ذکر سے۔ سوچیں ہم غافل ہیں، بہت سے لوگ غافل ہیں اللہ کے ذکر سے۔ کس وجہ؟ اللہ کا ذکر، قرآن کل سے شروع کروں گی اور کل ہو نہ ہو، کس کو کیا پتہ۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ مال بھی تھا اور اولاد بھی تھی، ہمیں کیا چاہیے اور ہمارے پاس تو سب کچھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگے اے انسان، مال اور اولاد رکھنے والے انسان جو دنیا میں بڑا بن کے پھرتا تھا، اب اللہ کے سامنے تجھے کون بچائے گا؟ نفسی 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 نفسی، اپنا اپنا، سب کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں الگ بھاگ رہی ہے، باپ الگ بھاگ رہا ہے، بیوی الگ بھاگ رہی ہے، بیٹا الگ بھاگ رہا ہے۔ کیوں بھاگ رہا ہے ایک دوسرے سے؟ اس لیے کہ اگر مجھے دیکھ کے کوئی مجھے اپنے گناہ کا بوجھ نہ پکڑا دے۔ اب تو بچے ہوتے ہیں نا، کوئی بھی چیز اٹھا لیں، کہتے ہیں نہیں ممی میں پکڑ لوں گا، اس وقت وہ بھاگیں گے وہ پیاری اولاد جس کی خاطر انسان کیا کچھ نہیں گزرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں کوئی نہیں بچانے والا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ کیا کام آئے گا؟ وہی جو کیا جی اپنے اعمال جو آپ اپنے ہاتھوں سے کر گئے۔ وَأُولَٰئِکَ، یہ وہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ والے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ہم فیہا، وہ اس میں خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ مثل، مثال، ما، اس کی جو ينفقون، خرچ کیا انہوں نے، فی ہذہ الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں۔ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ مال اور اولاد رکھنے والے
ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی زندگی میں سارا کام کیا تھا؟ بس مال ہو اور اولاد ہو، بس انہی کے لیے سب کچھ، اور کچھ بھی نہیں، اور ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ کمثلی، مثال اس کی ایسی ہے، مانند اس کی ریحن، ہوا ہے، فیہا اس میں، سرن سخت ٹھنڈک ہے، ایسی ٹھنڈک، سم ٹائمز ہم کہتے ہیں نا چلی ہے، ویدر چلی ہے، یہ ایسی ہوا جو چلی ہے، ایسی ٹھنڈک جو جلا کے رکھ دے۔ اصابت، وہ پہنچی، ہرسا، کھیتی کو، قومن، اس قوم کے، ظلم کیا انہوں نے، انفسہم، اپنی جانوں پر، فَأَهْلَكَتْهُ، پس ہلاک کر دیا اس کی کھیتی کو۔ کیسے کہ انسان نے کیا کیا؟ مال اور اولاد کو اپنا سب کچھ بنائے رکھا، اور جب انہوں نے کچھ پیسے خرچ بھی کر دیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کیا مثال دے رہے ہیں؟ جیسے انہوں نے اپنی کھیتی کو غارت کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چیریٹی کے کام انہوں نے ایمان کے بغیر کیے تھے، کافرون میں سے تھے، وہ کفر کرنے والے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنا، وہی کام آئیں گے وہ اعمال جس کو ہم نیک کہتے ہیں، چیریٹی کے کام، دوسروں کی تکلیف ہٹا دینا، بلا بلا بلا، لیکن اس میں ایمان نہیں موجود، تو اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے اس کی کھیتی کو آگ لگ گئی ہے، راکھ ہو گئی ہے، ختم ہو گیا سب کچھ۔ وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ولیکن، اور لیکن، انفسہم یظلمون، انہوں نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا۔ کیا کر کے؟ ایمان نہ لا کے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، بطانۃ، رازدار، جگری دوست، من دونکم، اپنوں کو چھوڑ کر، اپنے سوا، تمہارے سوا دوسروں کو۔ کفار کی بات ہو رہی ہے کہ مومنوں کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اگر اپنے جگری دوست کس کو بنائیں؟ ان کو جو ایمان نہیں لاتے، جو کافر ہیں۔ وجہ بتائی جا رہی ہے کیوں نہ بناؤ ان کو اپنا جگری دوست؟ لا، نہیں، یعلونکم، نہیں وہ کمی کریں گے، خبالہ، فساد کرنے میں، وہ کمی نہیں کریں گے فساد کرنے میں۔ اور اگر وہ کمی نہیں کریں گے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں آپ جاننا چاہیں تو پہلے یہ معلوم کریں دوستی اس کی کس سے ہے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے ہیں آپس میں۔ ایرا غیرہ نتھو خیرہ تھوڑی نا ہم دوست بناتے ہیں سب کو، کس سے؟ جہاں کامن گراؤنڈز ہوتے ہیں، جہاں ہمارے انٹرسٹ ایک جیسے ہوتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ان سے دوستی کرتے ہیں۔ تو اگر اس قسم کے لوگوں سے دوستی کرو گے تو یہ یاد رکھو وہ تم کو بھی فساد میں ڈال دیں گے۔ ودو ما عنتم، اور وہ یہ چاہتے ہیں، ودو وہ چاہتے ہیں، ما عنتم، کہ تم مشکل میں پڑے رہو۔ قد، تحقیق، سچ تو یہ ہے، بدت ظاہر ہوتی ہے، بغضاء ان کا بغض، من افواہم ان کے منہوں سے، وما اور جو، تخفی جو پوشیدہ ہے، صدورہم ان کے سینوں میں، اکبر وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ سامنے کے تو چھوڑیں، جو ان کے دل میں ہے، حسد جو بھرا ہوا ہے، کینہ تمہارے خلاف، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بچ کے رہو ایسے لوگوں سے، رازدار مت بناؤ ان کو۔ قد، تحقیق، بینا، بیان کیا ہم نے، لکم تمہارے لیے، آیات کو، ان کنتم تعقلون، اگر تم کچھ عقل سے کام لو۔ اب یہاں ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی عقل پہ، جانتے بوجھتے کیسے انسان آگ میں کود سکتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، حدیث شریف ہے کہ المرء مع من احب، انسان اٹھایا جائے گا قیامت کے روز ان کے ساتھ جن سے اس نے دنیا میں دوستی کی ہوگی۔ اور برا دوست کہاں لے جاتا ہے؟ برائی کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کس کو دوست بنایا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ ان کے بعد آج کل تو لوگ ان سے دوستی چھوڑ دیتے ہیں، جس کا اور کر کے نہیں ہے ہماری۔ ہاں، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ ہم بہت بھی اپنے آپ کو کچھ سے کچھ بنا دیں، ہم ان کی طرح سے نہیں بن سکتے۔ اور جو عزت اللہ ہمیں دینا چاہے وہ ہمیں دے کے رہے گا، کیونکہ
عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو بھول گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہر جگہ پٹتے چلے جا رہے ہیں، وجہ یہ ہے۔ تو ان کے دلوں میں جو حسد ہے، جو بغض ہے، وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیا، قیامت کے روز انسان افسوس کرے گا اپنے برے اعمال جو اس نے دوستوں کے ساتھ، بیسٹ فرینڈز جس کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کیے۔ یا ویلتنا، ہائے افسوس، لا اتخذوا فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست ہی نہ بنایا ہوتا۔ تو اس کاش سے پہلے پہلے نظر کریں آپ کے دوست کون کون ہیں۔ ہاں انتم، ہاں تم، اولائی، تم وہی لوگ ہو، تحبونہم، تم محبت کرتے ہو ان سے، ولا یحبونکم، اور نہیں وہ تم سے محبت کرتے، وتؤمنون، اور تم ایمان لاتے ہو، بالکتاب کلہ، ہر کتاب پر، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، ساری کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، وَإِذَا، اور جب، لقوکم، وہ ملتے ہیں تم سے، قالو، تو وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، وَإِذَا، اور جب، خلو، وہ اکیلے ہوتے ہیں، عدو، وہ کاٹ ڈالتے ہیں، علیکم، تمہارے بارے میں، اناملہ، اپنی انگلیوں کو، انگلیوں کی پوروں کو کاٹ جاتے ہیں وہ، کیوں؟ من الغیظ، غصے سے، اتنا غصہ ان میں بھرا ہوا ہے ہمارے خلاف۔ قل، آپ فرما دیجئے، موتو بغیظکم، مر جاؤ تم اپنے غصے میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی، علیم، وہ جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے راز کو۔ پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ، اور جب وہ اکیلے میں اپنے شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے شیطان دوستوں کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ تو ایسا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب ان کے دلوں کا راز مزید کھول کے ہمیں بتا رہے ہیں، کیا؟ ان، اگر، تمسسکم، پہنچے تم کو، حسنتاً، کوئی بھلائی، جب تم کو کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی ترقی ملتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ تسوہم، وہ ان کو برا لگتا ہے۔ آیات کو جوڑیں اپنی لائف کے ساتھ، دیکھیں جب کسی مسلمان کو ترقی ملتی ہے تو جو نان مسلم ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے بیہیویئر؟ اوپر سے اپریشیٹ کر رہا ہے، اندر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اندر سے جل بن رہا ہے، ہم میں سے کوئی کیوں نہیں ہے، مسلمان کیوں ہے یہ؟ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کہیں پہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اور اس بندے کی داڑھی ہوتی ہے، اللہ سب کو نیکی کی ہدایت دے، اس پہ لیبل لگا دیا جاتا ہے، یہ تحقیق یہ بہر کہ یہ کون ہے؟ مسلمان۔ بھئی آپ پتہ کرائیں ہے کون یہ؟ اور پھر مسلمانوں کی اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، داڑھی بڑھانا، چہرے پہ بال ہے اگا لیے اس نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، لیکن یہ تحقیق کیے بغیر پہلا جو آتا ہے ہیڈ لائنز، ٹیررسٹ، مسلم، کیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے، ان کا حال بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ جب تم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو برا لگتا ہے۔ وَإِنْ، اور اگر، تُصِبْكُمْ، تم کو کوئی سیئۃ، کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یفرحوا بها، وہ خوشیاں مناتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، اس سے مزے لیتے ہیں۔ اب اس حالت میں کرنا کیا چاہیے؟ وَإِنْ، اور اگر، تَصْبِرُوا، تم صبر سے کام لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لا، نہیں، یضرکم، نقصان پہنچا سکتے تم کو، قیدہم، ان کی تدبیریں، شیئن، کچھ بھی، چاہے وہ کچھ بھی چال چلے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ ایگریسو نہیں ہونا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹائر جلا دیے اور پتہ نہیں کیا کر دیا اور کیا کر دیا۔ جو انہوں نے خاکے بنائے، بہت غلط کیا، بہت ہی زیادہ غلط کیا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں کو جلا دیں اور وہ پھر کہیں کہ دیکھو نا یہ ہے نا ایسے لوگ۔ سمجھ رہے بات؟ ہم بہت بے وقوفی کرتے ہیں اس وقت۔ ہاں جی، ہم تیش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا کرو؟ تصبروا۔ اگر نعوذ باللہ قرآن جلا دیا گیا تو کیا قرآن کے احکامات غائب ہو گئے؟ قرآن ہمارے سینوں میں ہے، قرآن کو ہمارے عمل میں ہونا چاہیے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائے یہ جلا دیا، چلو اب ہم ان کے گھر جلائیں۔
کیا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے، بار بار پڑھ چکے، صبر سے کام لو، صبر، وہ تمہیں تیش دلائیں گے، تم غصے میں آؤ گے۔ غصہ حرام کیوں ہے؟ جی، انسان کی عقل پہ غصے کے ٹائم پردہ پڑ جاتا ہے۔ بہت ہی عقل مند انسان جب اس کو غصہ آتا ہے تو اس پہ پردہ پڑ گیا، پھر وہ عقل سے کام نہیں لے سکتا۔ تو ہم ان کو مزید خوش کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے ساتھ باقی لوگوں کو ملا کے کہتے ہیں دیکھو نا میڈیا پہ کیسے چن چن کے وہ دکھاتے ہیں، دیکھو یہ مسلمان یہ کیا کر رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں اور شیشے توڑے جا رہے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے؟ یہ مقصد کیا ہے؟ کیا آپ یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں ہم ہیں ایسے لوگ؟ اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو اتنا میرے خیال میں نقصان نان مسلم کم ہی پہنچاتے ہوں گے اپنے مذہب کو جتنا ہم کر کے پریکٹیکلی کر کے اس کو پہنچاتے ہیں۔ تو یا اللہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے کہ ہم ایسا نہ کریں۔ کیا کریں؟ صبر سے کام، وَتَتَّقُوا، ڈرو اللہ سے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ اور اگر یہ دو کام کرو گے، صبر سے بھی کام لوگے اور تقوی اختیار کرو گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کی چالیں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بما یعملون محیط، وہ کر رہے ہیں ان سب کو گھیرنے والا ہے۔ اگلی آیت جو ہے وہ غزوہ احد کے بارے میں ہے۔ شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ہے کیا۔ غزوہ احد 3 ہجری کو لڑی گئی۔ 12 شوال 12 شوال ہفتے کا دن تھا۔ غزوہ بدر میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی تو کفار مکہ غیظ و غضب میں بھرے ہوئے جل بن رہے تھے کہ ان کو تو فتح مل گئی، ہاں کہ کفار مکہ کے پاس بہت کچھ تھا، اس کی ڈیٹیل اب میں یہاں آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ انہوں نے پوری تیاری کے ساتھ 1 سال کے بعد، غزوہ بدر 2 ہجری میں تھی، غزوہ احد 3 ہجری میں، پورے 1 سال کے بعد دوبارہ انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے غزوہ احد کا پروگرام بنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے تمام اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے۔ اس میں جو نوجوان صحابی تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ مدینے سے باہر نکل کے لڑائی لڑی جائے۔ جو بزرگ صحابی تھے انہوں نے کہا کہ مدینے کے اندر رہ کر لڑائی لڑی جائے۔ منافقین خاموش رہے، ایک نوجوان صحابہ، دوسرے بزرگ صحابہ اور تیسرے منافقین خاموش رہے، لیکن ہاں ہلکے سے کہہ دیا اگر اندر لڑی جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ منافق تھے نا، منافق کبھی بھی کلیئر بات نہیں کرے گا، ڈیول پرسنالٹی، ہاں نہیں مکس، سب کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اینی ویز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ باہر نکل کے ہی لڑائی لڑی جائے گی۔ مسلمانوں کی تعداد 1000 اور کفار کی تعداد 3000 تھی۔ اب ان آیات میں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے وَإِذْ، اور جب، غدوتا، تم نکلے صبح سویرے، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے صبح سویرے، من اہلی کا، اپنے گھر سے۔ کس لیے نکلے؟ تو بغیو، تاکہ متعین کر دیں، مقرر کر دیں، المؤمنین، مومنوں کو، مقاعدہ، مورچوں پر، مورچے مینز لڑنے والی جگہ، للقتال، لڑنے کے لیے۔ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے گھر سے نکلے جنگی لباس پہنے ہوئے، کس لیے؟ تاکہ وہ مومنین کو اپنی اپنی جگہ بتا دے، یہاں یہاں آپ نے کھڑے ہو کے لڑنا ہے، اور سارا ان کو ہدایات دے دیں۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، سمیع علیم، وہ سن رہا تھا اور وہ جانتا تھا۔ اس، جب، ہمت، ارادہ کیا، طائفتان، 2 گروہوں نے، منکم، تم میں سے، ان، یہ کہ، تفشلا، وہ بزدلی دکھائیں، واللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ولیہما، ان دونوں کی مدد کی، وعلی اللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ بھروسہ کرے مؤمنون، مومن بندے۔ 2 گروہوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہوا یہ
کہ عبداللہ بن ابی جو کہ پکا منافق تھا اور منافقوں کا سردار تھا، عین لڑائی کے وقت تھوڑی ہی دیر پہلے اس نے اعلان کیا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی اور مدینہ سے باہر لڑائی لڑی جا رہی ہے، اس لیے اس نے اپنے 300 بندے علیحدہ کر لیے 1000 میں سے۔ سمجھے بات کو آپ، 1000 کی جو فوج تھی، عبداللہ بن ابی نے 300 لوگوں کو نکال لیا، ہم نہیں لڑ رہے، باقی 700 بچ گئے۔ اب ان 700 میں سے یہ طائفتانی کا جو ورڈ ہے، 2 گروہ، یہاں 2 قبیلوں کا ذکر ہے، اوس اور خزرج میں سے ایک بنو سلمہ تھا اور دوسرا بنو حارثہ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن ابی تو علیحدہ ہو گیا تو ان کے ارادے بھی پست ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہائی اتنی بڑی فوج کا کیا ہم مقابلہ کریں گے، ہم بھی نہیں لڑتے، لیکن ہم مت، صرف ارادہ، جسٹ خیال، ارادے کا بالکل وہ انیشیل سٹیج، فیصلہ نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں واللہ ولیہما، اللہ نے ان دونوں کی مدد کی، یعنی ان کے حوصلے بڑھا دیے اور انہوں نے اپنا فیصلہ نہیں کیا۔ سمجھے بات کو؟ دونوں قبیلے اللہ نے ان کے حوصلے بڑھا دیے، پہلے پست ہو گئے، ڈر گئے نا کہ ہم تو تھوڑے رہ گئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان دونوں کے دلوں میں پھر سے ڈال دیا کہ نہیں، ہمیں لڑنا چاہیے، اس لیے وہ علیحدہ نہیں ہوئے۔ اس لیے کہا گیا فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو کیا چاہیے؟ اللہ پہ بھروسہ۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، نَصَرَكُمُ اللَّهُ، مدد کی تمہاری اللہ نے، بِبَدْرٍ، بدر کے میدان میں۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں لڑی گئی، 17 رمضان جمعے کا دن تھا۔ غزوہ بدر 2 ہجری 17 رمضان جمعے کا دن تھا، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفار کی تعداد 950، تقریباً 1950۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب مدد کی تمہاری اللہ نے ببدرن، بدر کے مقام پر، وانتم، اور تھے تم، اذلہ، کمزور، تھوڑے، کتنے؟ 313، مقابلہ 950 کے ساتھ۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، تم شکر ادا کرو کہ اس نے کیسی تمہاری مدد کی، تھوڑے ہوتے ہوئے تمہیں کامیاب کر دیا۔ اذ، جب، تقولو، تم کہہ رہے تھے، تم فرما رہے تھے، تم میز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، للمؤمنین، مومنوں سے، علن، کیا نہیں، یکفیکم، کافی تم کو، ان، یہ کہ، یمدکم، مدد کرے تمہاری، ربکم، تمہارا رب، بثلاثتی، 3 الفن، آلافن، 3000 من الملائکتی، فرشتوں میں سے۔ سبحان اللہ، ابھی لڑائی شروع ہوئی نہیں، 313 لوگ کھڑے ہیں سامنے، یہ اب بدر کی بات ہو رہی ہے، اب یہ غزوہ احد کو آپ چھوڑ دیں۔ اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ بدر کے مقام پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم بھول گئے ہو؟ یاد کرو اس وقت کو جب 313 لوگ کھڑے تھے، کچھ بھی نہیں تھا بیچاروں کے پاس، صرف ایمان کی دولت اور کچھ نہیں۔ اور تم کیا کہہ رہے، کیا تم پسند نہیں کرتے، کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ اللہ مدد کرے تمہارا رب مدد کرے، کس سے؟ 3000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین، اتارے گئے، آسمان سے اتارے جائیں گے، فرشتے اتارے جائیں گے، وہ مدد کریں گے۔ بلا، جی ہاں، کیوں نہیں، ان، اگر، تصبرو، تم صبر کرو۔ سبحان اللہ، پھر صبر کی بات ہو رہی ہے، اگر تم صبر سے کام لوگے، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو گے، وَيَأْتُوكُمْ، اور آئیں گے تمہارے پاس، مِن فَوْرِهِمْ، جوش کے ساتھ، تمہارے دشمن، ہاذا، یہ، یُمْدِدْکُمْ، مدد کرے گا تمہاری، ربکم، تمہارا رب، بِخَمْسَةِ آلافٍ، 5000 من الملائکتی، فرشتوں میں سے، مصومین، نشان لگے ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب آپ صبر سے کام لیتے ہیں اور آپ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن ہم بڑے بے صبر ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں اب بھی چاہیے، اور کیسے ہوگا؟ بھئی آپ کون آئے ہیں، کیسے ہوگا؟ اللہ کرے گا نا،
کیونکہ فرشتے انسانی آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے. تو یہ بدر کے مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی مدد کی. آگے بھی کچھ اس کی ڈیٹیل آئے گی. جب بدر کے لیے نکلے کفار مکہ تو انہوں نے 950 لوگ تھے، اپنے ساتھ گانے بجانے والی عورتیں اور شراب اور نہ جانے کیا کیا خرافات اپنے ساتھ لے کر وہ چلے. شیطان نے ان سے کہا کہ آج تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جب مسلمانوں کے سامنے ان کا آمنا سامنا ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہزاروں فرشتوں کے ساتھ ان کی مدد کی اور فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی. غزوہ بدر کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، فیصلے والا دن، جس میں حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، مومن اور کافر سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گئے. انشاءاللہ نیکسٹ پھر ہم پڑھیں گے آگے اس کی ڈیٹیل. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہماری ایک سسٹر ہیں